السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں ابا نے میری شادی ایک امیر گھرانے میں کر دی۔ انہیں بہو کی شکل میں نکرانی چاہیے تھی۔ اب مجھے عبادت کرنے کا وقت بھی نہ ملتا۔ جیسے ہی میں نماز پڑھتی ساس نندیں شور مچا دیتی کہ میں ان پر جادو ٹونے کرتی ہوں۔ ایک دن نہا کر واش روم سے نکلی تو نندوئی بیڈ پر دراز تھا۔ میں گھبرا گئی، لیکن نند نے دیکھ لیا۔ اسی وقت ہنگامہ ہو گیا۔ مجھے ننگے پاؤں گھر سے نکال دیا۔ کڑکتی دھوپ میں سڑک کنارے بیٹھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اسی وقت رب نے میری گواہی۔ مجھے لگا کہ جب میں ماں بن جاؤں گی تو میرے شوہر اور میرے سسرال والوں کا میرے ساتھ رویہ بدل جائے گا اور وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہر بار کی طرح ایک بار پھر بھول کر رہی تھی، اور میری زندگی وہ رخ لینے والی تھی جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری ساس اور میری نند تو پہلے ہی میرے بہت زیادہ خلاف تھی، اور ہر وقت وہ یہی منصوبہ بناتی رہتی تھی کہ کیسے مجھے اس گھر سے باہر نکال کریں۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ وہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں، مگر سسرال والوں کو میری عبادت بھی گوارا نہیں تھی۔ ان کو لگتا تھا جیسے میں ان پر کوئی جادو ٹونا کر رہی ہوں، جو ہر وقت ہی میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی بھی اپنی اماں ابا سے شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ ابا جان نے مجھے ہمیشہ صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔ مگر ایک دن جب میں نہا دھو کر گیلے بال خشک کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے ہی میری نند کا شوہر ٹانگیں سیدھے کیے میرے بیڈ پر دراز تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر، میرا نام کوثر ہے اور میرا تعلق سیال کوٹ کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میں نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابا جان ایک مذہبی اسکالر تھے اور اماں گھر میں بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھی۔ میں نے اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بہت لاڈوں سے پالا پوسا تھا اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم بھی دی تھی۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں لڑکیوں کی آوازیں گھر کی چار دیواری سے باہر جانے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے ابا جان کی چہیتی رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں ان کے روب و دبدبا سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور میں نے کبھی بھی کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا تھا جس سے میرے ماں باپ کو کبھی کوئی شکایت ہوتی یا لوگ ان کو باتیں کرتے۔ جب میں کالج میں عبایا پہن کر جاتی تھی تو بہت سی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تھیں کہ میں اگر اتنی ہی پردہ دار تھی تو گھر بیٹھ کر ہی اپنی تعلیم جاری رکھتی، گھر کی چار دیواری سے باہر ہی نہ نکلتی۔ مگر ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ حالات بہت بدل گئے ہیں، اس لیے دنیا کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے۔ غرض یہ کہ مجھے اپنے پردے اور دینداری کی وجہ سے ہر جگہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، مگر میں نے کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ جب میرے ابا اماں میرے ساتھ تھے تو مجھے بھلا لوگوں کی باتوں کی کیا پرواہ تھی۔ جب میں نے بی اے کیا تب ہی ابا نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی جتنی جلد اپنی گھر کی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے بھی ابا کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ وہ بھلا میرا برا تو نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ مگر اماں جان کو اس بات پر اعتراض تھا۔ وہ اس حق میں بالکل بھی نہ تھی کہ میں کم عمری میں ہی گھر سے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ اماں کی شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی اور ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ شادی کے شروع میں ابا جان کی کوئی اچھی خاصی نوکری نہ تھی۔ وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھے اور جب تک ان کی ڈگری مکمل نہ ہوئی ان کو کوئی اچھی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے اماں جان نے ہی گھر میں سلائی کڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو سپارہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔
اماں نے تو اپنی شادی کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کر لیا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ میں پہلے اپنی ڈگری مکمل کر لوں، اس کے بعد ہی مجھے رخصت کرنے کے بارے میں سوچا جائے۔ اماں جان کے اصرار پر ابا جان کہنے لگے کہ جب ان کو کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا وہ میری منگنی اس وقت کر دیں گے، لیکن رخصتی تبھی ہوگی جب میری ڈگری مکمل ہو جائے گی۔ اور اماں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ ابا جان نے میرے لیے طلحہ کو پسند کیا تھا۔ طلحہ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، ان کے اور ہمارے سٹیٹس میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اس کے باوجود بھی میں طلحہ کی اماں اور بہن کو پسند آ گئی تھی، اور میری منگنی کے 1 سال کے بعد ہی جب میری ڈگری مکمل ہو گئی تھی تب میری رخصتی بھی کر دی گئی تھی، طے ہو گئی تھی۔ طلحہ کی فیملی بہت اچھی تھی اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی جو میرا رشتہ طلحہ جیسے لڑکے سے ہو گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اماں اور بہن تو میری نظر اتارتے ہی نہ تھکتی تھی، اور جب بھی ہمارے گھر آتی تو میرے نام کا صدقہ ضرور دیا کرتی تھی تاکہ مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اماں جان بھی خوش تھیں کہ میرا رشتہ بہت اچھے گھر میں طے ہوا تھا، کیونکہ اماں نے خود تو شادی کے بعد غریبی دیکھی تھی، اس لیے وہ خوش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں جا رہی تھی جہاں پر کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ اس گھر میں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ جب میری ڈگری مکمل ہوئی تو میری اور طلحہ کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی تھی، اور میں رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے طلحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ طلحہ کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ اس کے ابا ایک وکیل تھے، جبکہ اس کی اماں ایک سکول میں پڑھاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے اس گھر کا ماحول بہت دوستانہ لگا تھا۔ ناشتہ اور رات کا کھانا سب اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے طلحہ سے اور اس کے گھر والوں سے اتنا پیار ملے گا کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر کو بہت جلد بھول جاؤں گی، مگر وہ تو میری غلط فہمی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ طلحہ کی فیملی بھی ہماری طرح ایک مذہبی فیملی ہے، کیونکہ اس گھر میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ مجھے بھی اماں ابا نے بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈالی تھی، اس لیے پہلے تو میرے سسرال والے مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے کہ میں ایک نمازی پرہیزی لڑکی ہوں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا مجھے محسوس ہونے لگا کہ طلحہ کی فیملی عبادت بھی صرف دکھاوے کے لیے ہی کرتی تھی، جبکہ ان کی زبانیں تو اس قدر گندی تھی کہ میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ کسی انسان کی زبان اتنی بھی گندی ہو سکتی تھی۔ طلحہ تو مجھے ذرا ذرا سی بات پر گندی گندی گالیاں دینے لگتا تھا۔ اگر میں کبھی اس کے سامنے کھانا دیر سے رکھتی یا اس کے کپڑے استری کرنے میں مجھے وقت لگ جاتا یا کسی اور کام میں دیر سویر ہو جاتی تو وہ مجھے طرح طرح کی گالیوں سے نوازنے لگ جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہی نہ ہو جس کی وجہ سے طلحہ کو مجھ پر غصہ آ جائے اور وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگے، مگر گالیاں دینا تو جیسے طلحہ اور اس کے گھر والوں کی فطرت کا حصہ تھا۔ اس کی اماں اور بہن بھی مجھے ہی سمجھاتے تھے کہ میں طلحہ کو شکایت کا موقع نہ دیا کروں۔ انہوں نے تو میری شادی کے بعد گھر کے ملازموں کو بھی فارغ کر دیا تھا، کیونکہ طلحہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ملازم گھر کا کام کاج کرتے۔ طلحہ مجھے کہتا تھا کہ شادی سے پہلے اس کی بہن سارے گھر کے کام خود ہی کرتی تھی، جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے لیے گھر میں ملازموں کو رکھ لیا تھا، کیونکہ اس کی اماں تو نوکری کرتی تھی۔ لیکن اب میں اس گھر میں آ گئی تھی اور اس نے سارے گھر کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر ڈال دی تھی۔ میں خود تو ایک ایسے گھر سے رخصت ہو کر آئی تھی جہاں پر ہم صرف اور صرف 3 لوگ ہی تھے، مگر اس گھر میں مجھے 5 لوگوں کا کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی مختلف کام بھی اکیلے ہی کرنے پڑتے تھے۔
کیونکہ طلحہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اماں کوئی بھی کام کاج کریں۔ میں صبح منہ اندھیرے اٹھ کر سارے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی اور اس کے بعد سب کے لیے الگ الگ قسم کا ناشتہ بناتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی طلحہ یا اس کے گھر والے مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ میرے بنائے ہوئے کھانے میں نقص نکالتے رہتے تھے اور طلحہ مجھے غصیلی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، مگر میرے دن اور رات کا ایک ہی معمول تھا۔ صبح جلدی اٹھنا، سب کے لیے مختلف طرح کا ناشتہ بنانا، پھر برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، جھاڑو پونچھا کرنا، دوپہر کا کھانا تیار کرنا اور شام کے لیے چائے کا اہتمام کرنا۔ جب رات کا کھانا ختم ہوتا تو طلحہ اکثر میری غلطیوں پر گھنٹوں لیکچر دیتا تھا۔ وہ لیکچر نہیں بلکہ تذلیل ہوتی تھی، لیکن میں چپ چاپ خاموشی سے سنتی رہتی تھی، کیونکہ ابا جان نے ہمیشہ مجھے یہی کہا تھا کہ عزت بچانے کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے۔ طلحہ کا رویہ وقت کے ساتھ مزید سخت ہونے لگ گیا تھا۔ طلحہ اور اس کے گھر والوں کا وہ مذہبی روپ ایک دم سے کہیں غائب سا ہو گیا تھا، جو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں دیکھا تھا۔ مگر میں نے عبادت نہیں چھوڑی تھی، میں باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کا دل میرے لیے نرم کر ڈالے۔ مگر میرے سسرال والوں کو میری عبادت کرنے پر بھی اعتراض ہوتا تھا، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید میں گھر کے کاموں سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، اس لیے عبادت میں ہی مصروف رہتی تھی۔ جب میں نماز میں مصروف ہو جاتی تو میری ساس اور طلحہ اتنا شور مچاتے اور مجھے طرح طرح کی باتیں کہتے کہ مجھے نماز بھی مختصر کرنا پڑتی تھی، تاکہ میں پہلے ان کے کہے ہوئے کام مکمل کر دوں۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں عبادت کرنے سے پہلے پہلے ان کے سب کام کاج مکمل کر دوں، مگر وہ تو جیسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کہیں سے بھی کوئی کام نکال لیتے تھے اور مجھے نماز کے دوران ہی بلا کر کاموں پر لگا دیتے تھے۔ ویسے تو وہ لوگ بہت امیر کبیر تھے، مگر وہ مجھے اس گھر میں صرف اور صرف ایک نوکرانے کی حیثیت سے ہی رکھتے تھے، جیسے میں طلحہ کی دلہن نہیں بلکہ گھر کی ملازمہ تھی، جو ہر کام ان کے کہے ہوئے وقت پر مکمل کر دیا کرتی تھی۔ طلحہ بھی گالیاں ہی نہیں دیتا تھا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ اکثر اس کا ہاتھ بھی اٹھتا اٹھتا رہ جاتا تھا۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ اگر میں ماں بن گئی تو شاید اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے گا، شاید اس کے دل میں میرے لیے محبت اور نرمی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ گھر میرا ہو جاتا جہاں مجھے بیاہ کر وہ لے جایا گیا تھا۔ اس گھر میں کبھی بھی کوئی بھی میری حمایت میں بولا ہی نہیں تھا، بلکہ جب بھی طلحہ مجھے ڈانٹتا تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر طلحہ کو خاموش کروا دیتا یا سمجھا دیتا، کیونکہ وہ تو گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جس سے اس کا باپ بھی ڈرتا تھا، کیونکہ طلحہ غصے میں اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا کرتا تھا اور اپنے باپ کو بھی گالیوں سے نواز دیتا تھا۔ چند مہینے کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی تھی تو میں خوشی سے جھوم اٹھی اور میں نے وہ خبر سب سے پہلے طلحہ کو ہی سنائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور مجھے گلے سے لگا لے گا، اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، مگر اس نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ اب یہ تماشا بھی دیکھ ہی لیتے ہیں۔ ویسے بھی تم بس رہ گئی تھی کرنے کو کہ اس بات کو سن کر میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ طلحہ کی اماں اور بہن نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچھا ہے، اب تمہارا دھیان اپنے کام سے ہٹ کر کسی اور چیز میں لگ جائے گا۔ ان کی باتوں میں کوئی جذبات، کوئی خوشی، کوئی دعا یا دعا کے الفاظ تک نہ تھے۔ وہ 9 مہینے میری زندگی کے سب سے خاموش دن تھے۔ میں کام بھی کرتی تھی، بیمار بھی ہوتی رہتی تھی اور صبر بھی کرتی رہتی تھی،
طلحہ نے کبھی مجھے ہسپتال لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر میں نے اپنے اللہ کو پکارنا نہ چھوڑا تھا۔ تب میری نند اور ساس مجھے کہنے لگی کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو میں اتنی مشکل سے عبادت کرتی تھی۔ اگر مجھ سے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا یا بیٹھا نہیں جاتا تھا تو میں نماز پڑھتی ہی کیوں تھی؟ ان کو لگتا تھا کہ میں شاید ان پر کوئی جادے ٹونے کرتی ہوں جو وہ اپنی عبادت تک نہ چھوڑتی تھی، مگر میں نے ان کی ہر ایک بات کو انسنی کر دیا تھا۔ اس بارے میں کبھی بھی اماں ابا کو نہ بتایا تھا، کیونکہ میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ایک بار جب طلحہ باپ بن جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں نے اپنی ایک معصوم ننھی سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں نے جب پہلی بار اسے اپنی باہوں میں لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ آنسو خوشی کے تھے، شکر کے تھے، اور شاید اس امید کے کہ اب میری بیٹی کے بہانے میری زندگی بھی کچھ بدل سی جائے گی۔ مگر طلحہ اور اس کی فیملی کو بیٹی کی ولادت نے اور زیادہ سرد کر دیا تھا۔ طلحہ نے مجھے سرد لہجے میں کہا تھا، اگر بیٹا ہوتا تو خوشی مناتا، بیٹی سے کیا ہوگا؟ اور اس کی اماں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم جیسی ماں سے بیٹی ہی پیدا ہو سکتی تھی، نسل تو ویسے بھی برباد ہو گئی۔ طلحہ اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن سن کر میرا تو دل ہی ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ تو مجھے اور میری بچی کو بھی گھر لے کر نہیں گئے تھے۔ تب اماں مجھے اور میری چھوٹی آیت کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے اس وقت بھی اماں اور ابا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر ان دونوں کو خود ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ جب کچھ دن گزر جانے کے بعد طلحہ مجھے یا میری بیٹی کو ملنے تک نہ آیا تھا۔ اس وقت بھی ابا نے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ میں صبر سے کام لوں، جبکہ اماں نے یہی کہا تھا کہ جب طلحہ اپنی بیٹی سے ملنے تک نہ آیا تھا تو اس سے بڑھ کر بھلا کیا آس امید کی جا سکتی ہے۔ ابا کے سمجھانے کے بعد چند دن میں اماں ابا کے گھر گزارنے کے بعد خود ہی اپنی ننھی معصوم سی آیت کو لے کر طلحہ کے گھر واپس چلی گئی تھی۔ مگر حالات ایک دم سے بدل گئے تھے۔ میری نند اور میری ساس نے مجھے میری بچی سمیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ طلحہ کو میرے خلاف بھڑکانے لگی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دیتا، مگر طلحہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ذرا سی بات پر مجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو یقین دلایا تھا کہ اگلی بار ایک لڑکا کو ہی پیدا کرے گی، اور میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ شاید اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کا دل میرے لیے نرم ہو گیا تھا۔ مگر میں ایک بار پھر سے بھول کر رہی تھی، کیونکہ میرے کمرے میں آتے ہی طلحہ نے میرا سر پکڑ کر دیوار میں دے مارا تھا اور کہنے لگا کہ میری وجہ سے لوگ اس کو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ اگلی بار میں نے لڑکا پیدا کر کے نہ دیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میرا سارا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے طلحہ مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ میں نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور اپنی بیٹی کو لے کر کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ میری ذمہ داری پھر بھی کم نہ ہوئی تھی۔ مجھے ایک بچی کے ساتھ سارے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود بھی طلحہ غصے میں آ کر مجھے مارنے پیٹنے لگتا اور میرے جسم پر زخموں سے خون رسنے لگتا تھا۔ میری ساس اور میری ناں سے تو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ طلحہ نے ان کو اس بات سے انکار کیوں کیا تھا۔ وہ آخر مجھے کیوں طلاق نہیں دے دیتا تھا؟ اس لیے وہ منصوبہ بنانے لگ گئی تھی تاکہ مجھے گھر سے نکال دیتی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں طلحہ اور اس کے گھر والوں کا دل جیت سکتی، کیونکہ اس کی بہن اور اس کی اماں تو جیسے ٹھان ہی چکی تھی کہ وہ مجھے ہر قیمت پر اس کی زندگی سے نکال کر ہی دم لیں گی۔ آخرکار وہ اپنے اس گندے ارادے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ جب ایک دن میں باتھ روم سے نہا کر باہر کو نکلی تو جیسے ہی میری نگاہ اپنے بیڈ کی طرف گئی تھی
تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ہی میرا نندوئی ٹانگیں سیدھی کر کے بیڈ پر دراز لیٹا ہوا تھا اور کمرے کے دروازے کو بھی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے کو بڑھ رہی تھی، تب اس گندے انسان نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا تھا۔ میں نے شور مچانا چاہا تھا مگر اس نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ بند کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں تو اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا اور سامنے ہی طلحہ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اور اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ آمنے سامنے ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لال سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری نند سدرا کا شوہر آگے بڑھا تھا اور طلحہ کے پیروں میں گر کر اس کو کہنے لگا تھا کہ اس نے کیسی بے حیا لڑکی سے شادی کی تھی جو اپنے شوہر کی بہن کے ساتھ ہی چکر چلانا چاہتی ہے۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا سے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی صفائیاں دینے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی مگر کسی نے بھی مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، بلکہ طلحہ نے مجھے میری بچی سمیت گھسیٹ کر گھر سے باہر کو نکال دیا تھا۔ مجھے تو اس وقت وہ سارا ڈرامہ سمجھ میں آ گیا تھا جب میں نے طلحہ کے پیچھے کھڑی سدرا اور اپنی ساس کو طنز سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، طلحہ نے مجھے تینوں طلاقیں دے ڈالی تھیں اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک آنسو بہاتی رہ گئی تھی مگر اب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا تھا۔ میں کڑکتی دھوپ دوپہر والی میں سڑک کے کنارے بیٹھی آسمان کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی معصوم ننھی سی آیت کو اٹھایا اور ابا کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ میرے پاؤں جیسے زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہے تھے، ہر قدم بوجھ بن چکا تھا۔ آیت کو سینے سے لگا کر جب میں ابا کے دروازے پر پہنچی تو آنکھیں بند ہو چکی تھیں لیکن دل کے دروازے جیسے کھلے ہوئے تھے۔ ابا نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت، تکلیف اور پھر خاموشی پھیل گئی تھی۔ اماں پیچھے سے دوڑتی چلی آئی تھیں اور معصوم ننھی سی آیت کو گود میں لے لیا تھا اور مجھے اندر لے کر چلی گئی تھی۔ اماں کچھ کہے بغیر میری کمر پر ہاتھ پھیرتی رہ گئی تھی، جیسے میرے سارے زخموں کو محسوس کر رہی تھی۔ ابا کی آنکھوں میں کئی سوالات تھے مگر انہوں نے ایک سوال بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں کبھی بھی طلحہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ میں تو اس انسان کو کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت میرے دل میں جتنی تکلیفیں تھیں، میرے دل سے صرف ایک ہی بد دعا نکلی تھی کہ جو کچھ اس کی بہن اور اماں نے میرے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری آہ ان کو جا کر لگ جائے گی۔ میں نے اپنا سامان، اپنا سارا کا سارا دھیان آیت پر ہی لگا دیا تھا اور اماں ابا کو بھی میرے ساتھ ساتھ میری بچی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب مجھے ماں باپ کے گھر 6 مہینے گزر گئے تب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ طلحہ اور اس کی اماں کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی اماں میرے پیروں میں گر پڑی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر وہ میرے گھر پر کیوں چلے آئے تھے اور وہ عورت میرے قدموں میں کیوں گر پڑی تھی، جبکہ میرا تو اب ان لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ تب طلحہ کہنے لگا تھا کہ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد اس کی بہن اپنے کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ سدرا کسی کو پسند کرتی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی شادی اپنی مرضی سے کروا دی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی اور موقع ملتے ہی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تب سدرا کے شوہر نے طلحہ کو وہ ساری حقیقت بتا دی تھی اور ایک طلاق نامہ بھی تھما دیا تھا کہ جب تمہاری بہن گھر واپس آ جائے تو اس کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دینا۔
طلحہ کو وہ سب سن کر بے تحاشا غصہ آ گیا تھا، مگر اس کا غصہ اس وقت غم میں بدل گیا تھا جب کچھ ہی دنوں کے بعد اس کو اپنی بہن کی لاش دروازے کے باہر پڑی ہوئی مل گئی تھی، اور طلحہ کے باپ کو وہ دیکھ کر فالج ہو گیا تھا، اور وہ اپنے جس عاشق کے ساتھ بھاگ نکلی تھی اس نے اس سے اپنی بے وفائی کا بدلہ لے لیا تھا۔ اور اس کے بعد طلحہ کی اماں کو احساس ہوا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا کچھ غلط کیا تھا، مگر تب تک تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو طلحہ کی ماں تھی اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر چکی تھی۔ اس واقعے کو کچھ تقریباً 3 سے 4 سال گزر چکے ہیں، اور میں اب جواد کی بیوی ہوں جو خود سے بڑھ کر میرا اور میری بیٹی معصوم کا خیال رکھتا ہے۔ طلحہ کو لوگ اب عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس کی بہن سدرہ کے قصے کہانیاں اب ہر زبان پر ہیں۔ وہ تو جیسے اپنی اماں اور بھائی کے لیے عبرت بن چکی ہے۔ مجھے بھی افسوس ہے جو کچھ سدرہ کے ساتھ ہوا، مگر یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے ویسا ہی آتا ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے اور اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔